جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا۔ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے۔ کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہے۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہے۔ وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں، مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کے دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔